سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے آج ہم آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ سورہ اعراف چل رہی ہے، تو اس میں 6 انبیاء کے واقعات کا ذکر ملتا ہے۔ اس میں زیادہ تفصیل سے جو ہے وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ان کی قوم کا ذکر ہے۔ اس میں خاص بات یہ ہے کہ ان کی قوم کی جو جہالت تھی اصل میں وہ باقی اقوام سے ذرا اور نوعیت کی تھی، تو اس وجہ سے کچھ ویسے بھی ان کے معاملات ایسے رہے۔ تو اسی طرح پھر آگے ان کے معجزات کا ذکر کیا گیا کہ جو معجزات سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے وہ کسی دوسرے نبی کو جو اس وقت کے قریب کے زمانے کے انبیاء تھے ان میں سے کسی کو اتنے واضح معجزات نہیں دیے گئے تھے۔ بنی اسرائیل کی مصر میں آمد کا ذکر ہے پھر کہ بنی اسرائیل مصر میں کیسے آئے، کب آئے، تو یہ سورہ یوسف میں چل کے بھی ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ کہ یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، تو انہی میں سے ایک بیٹے تھے یوسف علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہوئے۔ وہ جب مصر میں آئے ہیں تو انہوں نے پھر اپنے خاندان والوں کو بھی بلوایا۔ وہ تفصیلات میں جانے کا ٹائم نہیں ہے کہ کیا ہوا، قحط ہوا تھا اور وہ لینے آئے سامان، اور پھر اس کے بعد انہوں نے بلوا لیا پورے خاندان کو۔ تو اس وقت یہ لوگ آباد ہوئے، پھر ان کی آبادی بڑھتی گئی اور ایک وقت آیا کہ جب یہ اس وقت کی جو اقوام تھیں ان میں یہ دوسرے نمبر کی بڑی قوم تھی بنی اسرائیل۔ پھر ان کو اللہ کی طرف سے ان کی حرکتوں کی وجہ سے عذاب آتے رہے ان کے اوپر، اور ان کو اللہ نے ایک طرح سے کہہ لیں کہ جو فرعون تھا، فرعونہ مصر، ان کا غلام بنا دیا ان کو، اور وہ مختلف طریقوں سے ان کے اوپر ظلم و ستم کرتے اور اپنا وہ لیتے، ان سے انتقام لیتے یا بدلہ لیتے، جو بھی کہہ لیں آپ اس کو، اور مختلف طریقوں سے ان کو ستاتے رہے۔ اسی طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسی مقصد کے لیے بھیجا کہ بنی اسرائیل کی رہائی کا معاملہ جو ہے اس حوالے سے جا کے فرعون سے بات کریں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس گئے ہیں اور اس سے جا کے بات چیت کی ہے تو اس نے کہا کہ میں کیسے مان لوں کہ تم اللہ کے نبی ہو۔ تو انہوں نے پھر اپنے معجزات دکھائے، ان میں سے ایک لاٹھی تھی جس کو آپ نے زمین پہ رکھا تو وہ بہت بڑا سانپ بن گئی۔ تو اس کے بعد اپنا ہاتھ جو تھا اس کو نکالا، اپنے اس سے گریبان میں ڈال کے تو وہ چمکتا ہوا روشن نظر آنے لگا۔ تو بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ جب اس نے یہ صورتحال دیکھی، خاص طور پہ لاٹھی کو جب سانپ بنتے ہوئے دیکھا تو وہ اپنے تخت سے چھلانگ لگا کے دوڑ پڑا تھا، فرعون جو تھا اس وقت کا جو فرعون تھا۔ تو اس نے پھر فوراً کیا کیا کہ اپنے سرداروں کی ایک میٹنگ بلوائی، جو اپنے مشیران تھے، وزیر مشیر جیسے آج کے دور میں ہم کہہ سکتے ہیں، ان کی میٹنگ بلوائی، اور میٹنگ بلوا کے تو ان سے بات چیت کی اس نے کہ دیکھیں ایک بندہ آ گیا ہے یہاں پہ اور وہ بڑا ماہر جادوگر ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ تم لوگوں کو اپنے علاقے سے نکال دے اور خود یہاں پہ قبضہ کر لے، تمہاری زمین، تمہارا ملک، تمہارا اقتدار، سب کچھ چھیننا چاہتا ہے، تو بتائیں کہ کیا کیا جائے۔ انہوں نے کہا یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، اگر وہ جادوگر ہے تو ہمارے پاس تو بڑے سے بڑا اعلیٰ سے اعلیٰ جادوگر پڑا ہوا ہے، تو ہم تو خود ہی دیکھ سکتے ہیں اس چیز کو۔ تو اس کے بعد پھر وہ مقابلے والا واقعہ جو اکثر قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے کہ جادوگروں کو دعوت دے دی گئی، ایک مجمع بلوا لیا گیا، یا کہہ لیں ایک اعلان کر دیا گیا کہ سب لوگ فلاں دن فلاں جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں۔ جب اکٹھے ہوئے ہیں تو ایک طرف جادوگر آ گئے، فرعون نے جن کو بلوایا تھا بڑے ماہر تھے، وہ سب سے ماہر جادوگر، صرف ماہر نہیں سب سے ماہر کہا اللہ نے، تو ان کو بلوا لیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بھی بلوا لیا۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ کیا آپ آغاز کریں گے یا ہم کریں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ ہی کر لیں یہ کام۔ تو انہوں نے اپنی رسیاں پھینک دیں، وہ چھوٹے سانپ بن گئیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا جو تھا، لاٹھی جو تھی وہ پھینکی تو وہ بڑا سانپ بن گئی اور ساری رسیوں کو نگل لیا اس نے۔ اب یہ چیز عام آدمی کے لیے تو ایک جادو تھا، لیکن جادوگروں کے لیے یہ حق تھا۔ جادوگر چونکہ ماہر تھے وہ سمجھ گیا کہ یہ بات حق ہے۔ اب کیا ہوا، وہ فوراً سجدے میں گر گئے۔ قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، انہوں نے کہا ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ فرعون نے کہا کہ تم ایمان لائے ہو ان پر اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا، مطلب تم مجھ سے پوچھے بغیر ان پہ ایمان لے آئے ہو، ان کے رب پہ، تو میں تو تمہیں سزا دوں گا، اور سزا میں تمہیں یہ دوں گا کہ مخالف سمتوں سے تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا اور تمہیں سولی پہ چڑھا دوں گا۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم نے اپنے رب کے سامنے جانا ہے تو ہم اسی حال میں چلے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم نے اصل میں جہنم سے ہم بچ گئے ہیں تو بس یہ کافی ہے ہمارے لیے۔ اس کے بعد بہرحال اس کی دھمکیوں کا کوئی اثر نہیں ہوا، وہ لوگ نہیں مانے اور وہ مسلمان ہو گئے، انہوں نے ایمان قبول کر لیا، اسلام قبول کر لیا۔ پھر اس کے بعد اس کے اوپر جو فرعون تھا، اس کی قوم پر جو اللہ کے عذاب آئے ان کا ذکر ہے کہ ایسے ایسے عذاب اللہ ان پہ بھیجتا رہا مختلف ادوار میں، جن میں سے طوفان تھا، ایک عذاب کی شکل طوفان تھا کہ وہ طوفان آیا اور ان کی فصلیں تباہ کر دیں۔ دوسرا ٹڈیوں کا عذاب، جیسے ہمارے ہاں بھی کچھ عرصہ پہلے ٹڈیاں آئی ہوئی تھیں، ایسے ٹڈی دل جس کو ہم کہتے ہیں،
وہ آیا ہوا تھا، وہاں پہ وہ عذاب آیا. اسی طرح پھر چچڑیاں اللہ نے پیدا کر دیں، اتنی زیادہ ہو گئیں کہ کچھ بھی مشکل ہو گیا. پھر مینڈکوں کا عذاب، یہ چوتھا عذاب تھا. پھر خون کا عذاب، یعنی ہر چیز میں خون، کوئی بھی برتن میں پانی پڑا ہوا ہے، نلکا ہے، نہر ہے، کچھ بھی ہے، اس کو خون بنا دیا اللہ تعالیٰ نے. یہ ایک عذاب کی شکل ہے، یہ ہلکی بات نہیں ہے. بہرحال تو اب ہوتا یہ تھا کہ جیسے ہی کوئی عذاب آتا تو وہ لوگ اللہ کے حضور رونا گڑ گڑانا شروع کر دیتے اور موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرتے کہ اپنے رب سے کہیں کہ اب ہمیں معاف کر دے، پھر ہم یہ نہیں کریں گے، ہم توبہ کر لیں گے، ہم دوبارہ یہ غلطی نہیں کریں گے. موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ سے معافی مانگتے ان کی طرف سے، تو اللہ تعالیٰ اس عذاب کو دور کر دیتا، لیکن وہ دوبارہ پھر اپنی اسی ڈگر پہ چل پڑتے جس پہ پہلے چل رہے ہوتے. یہ سلسلہ بہرحال چلتا رہا. آخرکار ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا کر دی. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ ان کو رات کے اندھیرے میں لے کے نکل جائیں. پھر فرعون کو اور اس کے لاؤ لشکر سمیت غرق کر دیا گیا، جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، جو کہتا تھا کہ مجھ سے بڑا خدا کوئی نہیں، انا ربکم الاعلی. اس کے بعد پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم جو تھی وہ نکلے ہیں وہاں سے. تو اب ان کو ظاہر سی بات ہے ایک نیا ضابطۂ حیات، نئی پلاننگ، نیا دستور حیات چاہیے تھا. اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بلوایا طور پہ 40 دن کے لیے، اور وہاں پہ اللہ سے باتیں کی انہوں نے، اور اس کے بعد ان کو ایک قانون کی اور ایک دستور کی کتاب کے طور پہ، ایک نئی شریعت کی کتاب کے طور پہ تورات اللہ تعالیٰ نے عطا کی. اسی دوران جیسے ہی یہ وہاں تھے تو ان کی قوم جو تھی، ان کو ایک سامری جادوگر ہے، اس کا ذکر بہت آگے چل کے آئے گا، تقریباً 20ویں پارے کے قریب یا 16ویں پارے میں غالباً سورہ طٰہٰ میں. تو اس نے کیا کیا کہ اس نے ان کو ایک بچھڑے کی عبادت پہ لگا دیا. رستے میں جاتے ہوئے انہوں نے کہا تھا، کچھ لوگوں کو انہوں نے دیکھا کہ جو بتوں کی پوجا کر رہے تھے، انہوں نے کہا موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسے خدا بنا دو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا خدا تمہیں ہدایت دے، ابھی تو تم مصیبت سے نکل کے آئے ہو، ابھی تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم بتوں کی پوجا شروع کر دیں، کیوں تمہیں اس خدا پہ یقین نہیں ہے، کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ تو بہرحال وہ جو تھا، یہ چونکہ کھسکے ہوئے لوگ تھے سارے کے سارے، اگرچہ تعداد بہت زیادہ تھی، تو انہوں نے کیا کیا، وہ سامری نے ان کو کہا کہ جو زیورات، یہ زیورات لے کے آئے تھے کافی سارے بنی اس کے فرعون کی قوم کے لوگوں کے گھروں میں کام کرتے تھے، یہ غلام تھے ان کے، تو زیورات ان کے پاس بہت سارے تھے. اس نے سارے پگھلا کے ایک بچھڑا بنایا، اور پھر ایک مٹھی اس کو کہیں سے فرشتے کے قدم کی مل گئی خاک، وہ اس میں ڈالی، وہ ذکر آئے گا انشاءاللہ آگے چل کے. تو اس کے بعد جناب اس میں سے ایک عجیب سی آواز آنے لگ گئی، تو انہوں نے کیا کیا، اس کی پوجا شروع کر دی. موسیٰ علیہ السلام جب واپس تشریف لائے تو ان کو یہ صورتحال دیکھ کے تو بڑے دکھ بھی ہوا اور بڑے افسردہ بھی ہوئے کہ تم لوگ کیا کرتے ہو. مطلب وہ عجیب سی کیفیت ہے کہ تمہیں میں سیدھی راہ پہ لانے کی کوشش کرتا ہوں، تم پھر پھسل جاتے ہو، بکھر جاتے ہو، ادھر ادھر ہو جاتے ہو. تو مطلب اس طرح کی حرکتیں ان کی کافی ساری ہیں جن کا ذکر کیا گیا کہ یہ قدم قدم پہ بہک جاتے ہیں، پھسل جاتے ہیں، اللہ کے احکامات سے بھاگ جاتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں تو اس کو توڑ دیتے ہیں، احکام الہی جو ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں. ہفتے کے دن ان کو شکار کرنے سے منع کر دیا گیا، اس دن یہ شکار کرتے ہیں، اس کے حساب سے ہیلے بہانے کر کے کچھ اور حرکتیں ایسی کر لیتے ہیں. اسی طرح ان سے کہا گیا تھا کہ جب تم اللہ کے گھر میں داخل ہونا، پاک سرزمین میں، تو سر جھکا کے داخل ہونا، یہ اکڑتے ہوئے داخل ہوئے، تو ہر کام الٹا کر رہے ہیں. تو ان کی ان حرکتوں کا تفصیل سے ذکر ہے. اسی طرح کہا کہ کوہ طور کو اللہ نے بلند کر کے تم سے عہد لیا، اور تم نے اس وقت عہد کر لیا، اس کے بعد توڑ دیا. تو اس طرح کی حرکتیں یہ ساری کی ساری. اس کے بعد پھر ذکر آتا ہے کہ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روحوں سے عہد لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. اس عہد کا ذکر بھی آتا ہے. تو سب نے کہا تھا کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں، ہم اس بات کے گواہ ہیں. تو اس کے بعد پھر یہ اس کی گواہی کا ذکر بھی ملتا ہے کہ سب انسانوں سے عہد لیا، صرف بنی اسرائیل یا انبیاء سے نہیں، سب انسانوں سے اللہ نے عہد لیا تھا اپنی ربوبیت کا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں. یعنی انسان کے اندر یہ عقیدہ پختہ ہونا چاہیے کہ میرا رب اللہ ہے. اور رب کیا ہوتا ہے؟ جو ہر ضرورت کا خیال رکھنے والا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بعض لوگ اس کی مثال دیتے ہیں کہ جیسے انسان جانور کو سنبھالتا ہے، مطلب دھوپ چھاؤں، سردی گرمی، اس کے چارے کا، اس کی صحت بیماری، ہر چیز کا خیال رکھتا ہے نا خود آگے بڑھ بڑھ کے. کبھی دیکھا ہے کہ کوئی جانور خود جائے ہاسپٹل میں جا کے میڈیسن لے کے؟ تو اللہ تعالیٰ تو، انسان تو کچھ بھی نہیں ہے نا، انسان کی مثال تو اس کے مقابلے میں دی نہیں جا سکتی. یہ تو صرف بات سمجھانے کے لیے. تو اللہ کی ذات تو ان ساری چیزوں سے اوپر کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ تو انسان کا سب سے بڑھ کے خیال رکھنے والا ہے. کوئی ذات ایسی ہے ہی نہیں جو انسان کا اس طرح خیال رکھ سکے. تو اس لیے اللہ نے یہ عہد لیا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں. اللہ نہیں کہا وہاں پہ رب ہوں، مطلب ہر ضرورت کا میں خیال رکھنے والا ہوں. ہم نے کہا ہاں بالکل آپ ہیں، لیکن انسان دنیا میں آ کے پھر اس معاملے کو بھول گیا. اسی طرح پھر آگے چل کے بتایا کہ کوئی بھی معاملہ ہے اس میں جب تک انسان باعمل نہیں ہو جاتا اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. پھر کفار کی مثال دی کہ یہ بالکل چوپایوں کی طرح ہیں، یہ آنکھیں رکھتے ہیں، دل رکھتے ہیں، دماغ رکھتے ہیں، لیکن کام نہیں ان سے لیتے. بالکل ایسے ہی ہے جیسے یہ اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، ایسے ہی ہیں، کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے اس سے. اسی لیے یہ ایمان سے محروم ہے،
کیونکہ ایمان اگر یہ قبول کر لیں، اسلام قبول کر لیں، اللہ کے فرما بردار ہو جائیں، اللہ کے رسولوں کے فرما بردار ہو جائیں تو اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، جہنم کا ایندھن بننے سے بچ جاتے ہیں۔ تو مطلب ان کی ظاہری نظر جو ہے وہ تو صحیح ہے، دیکھتے ہیں، ظاہری زبان بھی ٹھیک ہے، سماعت بھی ٹھیک ہے، سنتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، لیکن وہیں پہ وہیں اڑے ہوئے ہیں، ذرا بھی ان کو فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح پھر آگے کہا کہ ان کے لیے یہ مہلت جو ہے نا یہ تھوڑی سی ہے کفار کے لیے خاص طور پہ، پھر اس کے بعد ان کی موت آ جائے گی تو ان کے لیے پھر آگے مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایمان والی زندگی دے اور ایمان والی ہی موت دے سب کو۔ پھر قیامت کے حوالے سے کہا کہ قیامت کا جو علم ہے وہ سوائے اللہ کے اور کسی کے پاس نہیں ہے، البتہ نشانیاں ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ آپ درگزر کریں، نیک کام کرنے کی طرف ان کو ترغیب دلائیں اور جو جاہل لوگ ہیں ان سے کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ اسی طرح پھر آگے چل کے کچھ باتیں اور بھی ہیں جو قرآن کی عظمت کے حوالے سے ہیں۔ سورہ اعراف کے شروع میں بھی قرآن کی عظمت کا ذکر اور آخر میں بھی قرآن مجید کی عظمت کا ذکر ہے۔ اس کے بعد پھر ایک آیت ہم یہ خاص طور پہ اس میں سے الگ کر کے میں ذکر کرنے لگا ہوں، ایک آیت ہم سنتے ہوتے تھے، پتہ نہیں آپ میں سے کسی نے سنی ہے کہ نہیں، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ قاری خوشی محمد صاحب کا پروگرام آیا کرتا تھا ریڈیو پہ، تو اس میں سب سے پہلے یہی آیت تلاوت کی جاتی ہوتی تھی، پھر ٹی وی پہ بھی شاید یہ تلاوت کی جاتی رہی ہے، ویسے بھی مطلب اس آیت کے بارے میں اکثر کہا جاتا ہے۔ تو یہ بڑی اس حوالے سے اہم ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، دو ادب خاص طور پہ یہاں پہ بتائے گئے ہیں اور اس کا نتیجہ بھی بتا دیا گیا کہ غور سے سنو اور خاموشی اختیار کر لو، اور یہاں تک کہہ دیا گیا کہ جب کوئی بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہو تو باہر سے آنے والے کو چاہیے کہ اس کو سلام نہ کرے، حالانکہ سلام تو برکت کی دعا دینا ہوتا ہے نا۔ 2-3 مقامات ہیں جن میں آپ جا کے جس حالت میں مطلب آپ اس حالت میں اگر کسی بندے کو دیکھیں تو سلام نہ کریں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ جب وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہو تو پھر آپ اس کو سلام نہ کہیں۔ اگر کسی وجہ سے غفلت میں بندہ کہہ لے تو گناہ نہیں ہے، صرف بتایا گیا کہ ادب اتنا ہے اس کا کہ خاموشی اختیار کرنی چاہیے، غور سے سننا اور خاموشی اختیار کرنا، یہ 2 ادب ہیں قرآن سننے کے حوالے سے۔ پڑھنے کے حوالے سے تو اور بات ہے اس میں، اور پھر اس کا نتیجہ کیا بتایا، تاکہ اللہ تم پہ رحم کر دے، یعنی وہ بندہ جو قرآن کو غور سے سنتا ہے اور خاموشی اختیار کرتا ہے وہ رحم کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سورہ انفال کا آغاز ہوتا ہے، یہ 9ویں پارے کے آخر میں ہے، اور اس میں یہ تھوڑی سی وضاحت میں کر دوں کہ یہ سورہ مدنی ہے، اور مدنی جو صورتیں ہیں ان میں احکامات شریعت ترتیب کے اعتبار سے یہ 8ویں سورہ مبارکہ ہے، اور نزول کے اعتبار سے یہ 88 نمبر پہ ہے، یعنی یہ نازل ہوئی ہے 88ویں نمبر پہ جا کے۔ اس میں غزوہ بدر کا ذکر ہے، مال غنیمت کی تقسیم کا ذکر، خاص طور پہ جو قابل ذکر واقعات ہیں وہ یہ ہیں کہ مال غنیمت اور غزوہ بدر، مال غنیمت کی تقسیم کس طرح سے ہوگی اور غزوہ بدر کا ذکر اس میں ملتا ہے۔ اور اس میں کچھ مومنوں کی صفات بھی بیان کی گئی ہیں کہ اہل ایمان کی صفات کیا ہوتی ہیں، اس کا ذکر بھی اس میں ملتا ہے۔ سب سے پہلی جو آیت مبارکہ ہے اس میں کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لوگ سوال کرتے ہیں انفال کے بارے میں، نفل کی جمع انفال، نفل کیا ہوتا ہے، فرض کے مقابلے میں اضافی عبادت۔ تو مال آپ کا جو ہے وہ تو آپ کا ہوتا ہے جو آپ کو علیحدہ سے مل گیا، آپ نے جنگ کی کہیں آپ کو اضافی جو مل گیا اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے، عربی میں اس کو انفال کہا گیا یہاں پہ۔ تو چونکہ جہاد فی سبیل اللہ کے نتیجے میں یہ چیز ملی تو اس کی تقسیم کا ذکر بھی آ گیا کہ یہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ بتا دیں کہ مال غنیمت اللہ کا ہے، اور اس کی تفصیل پھر آگے آتی ہے اللہ کے رسول کا اور اہل ایمان اور وہ سارے۔ اس کے بعد جو صفات آ رہی ہیں خاص طور پہ وہ سمجھنے کی بات ہے۔ سب سے پہلی صفت کیا ہے کہ اللہ کی خشیت ہوتی ہے، اہل ایمان کے اندر کیا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کے سامنے وہ عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ دوسری خوبی کیا ہے، رحمان پہ توکل کرنے والے ہوتے ہیں وہ۔ تیسری خوبی کیا ہے، تلاوت قرآن جب وہ کرتے ہیں تو اس سے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کرنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے ان کے۔ اور چوتھی کیا ہے، نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ نمازوں کی حفاظت سے کیا مراد ہے، اس کی وضاحت پہلے آ چکی ہے کہ اس کو ٹائم پہ ادا کرتے ہیں، اچھے طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی طرح اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں، احسان والا معاملہ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر تفصیلات آتی ہیں آگے، اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے وضاحت بھی کر دی، اور اس میں خاص طور پہ جو ایک بڑی اہم بات اور ہے وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، یہ 6 دفعہ اللہ تعالیٰ نے کہا، جیسے پچھلی صورت میں نے بتایا تھا کہ یا بنی آدم کہا، یہاں پہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے 6 دفعہ تو خطاب کیا۔ اس کے بعد پھر مزید کچھ احکامات ہیں جو خاص طور پہ جن کا تعلق جنگ کے ساتھ ہے، کہ جنگ میں کامیاب ہونے والے، یا یوں کہہ لیں کہ جو مضبوط اور طاقتور اور قوت والی قوم ہوتی ہے اس کی علامات کیا ہوتی ہیں، اس کا ذکر کہ ایسی جماعت کبھی بھی شکست سے دوچار نہیں ہو سکتی
جو ثابت قدم رہنے والی ہو، مطلب جن کا ایمان ڈول جائے اور قدم اکھڑ جائیں، وہ کبھی اپنے دشمن کے سامنے ڈٹ کے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور اس کے لیے سب سے ضروری چیز کیا ہوتی ہے، یہ میں اپنے طور پہ ذکر کر رہا ہوں کہ جب ان کا کمانڈر جو ہے وہ مضبوط عقیدے کا، مضبوط ایمان کا مالک ہوگا تو اس کی جماعت بھی اتنی مضبوط ہوگی۔ تو یہاں پہ ہم ایک چیز کا اضافہ یہ کر سکتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری جس جماعت میں جتنی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہوگی وہ اتنی ہی مضبوط جماعت ہوگی۔ اس کے بعد پھر کیا ہے کہ جو ایسی دعوت پر لبیک کہنے والی ہو وہ جماعت بھی مضبوط اور طاقتور ہوگی، جو ایسی دعوت پر لبیک کہنے والی ہو جس دعوت سے دلوں کو زندگی ملتی ہو، دلوں کو زندگی ملتی ہو اور عزت اور سعادت مندی اس کے پیچھے چھپی ہوئی ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب بندے کے اعمال جو ہیں وہ اچھے ہوں گے، اللہ کی راہ میں جب وہ جنگ کر رہا ہوگا تو اس کے نتیجے میں اگر اس کو شہادت ملتی ہے تب بھی یہ سعادت مندی کی بات ہے اس کے لیے، اور اگر وہ غازی بن کے لوٹتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے بڑی ہی خوش بختی کی علامت ہے۔ اسی طرح جو جماعت خائن نہ ہو، خیانت نہ کرتی ہو، نہ تو اللہ کے معاملات میں، نہ اللہ کے دین کے معاملات میں، نہ عام انسانوں کے معاملات میں، کسی بھی لحاظ سے خیانت کے مرتکب نہ ہوتے ہوں۔ اور ان سب سے بڑھ کر اگلی بات یہ ہے کہ ان کے اندر خوف خدا ہو، تقویٰ ہو، للہیت ہو، اللہ کی فرما برداری کا جذبہ ہو، اور یہ بھی کہ جب کبھی ایسا موقع آ جائے تو پھر اگر گولہ بارود کی بارش بھی برس رہی ہو پھر بھی انہیں اللہ نہ بھولے، اللہ کو وہ یاد رکھیں۔ کیا خوبی، آخری خوبی ہے یہ کہ اگر گولہ بارود اور ادھر ادھر سے میزائل داغے جا رہے ہیں اور گولیاں برس رہی ہیں اور بارود کی بارش ہو رہی ہے تو اس میں وہ کیا کرے، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے دے، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنائے رکھے۔ وہ جماعت پھر طاقتور ہوتی ہے، وہ جماعت مضبوط ہوتی ہے، اچھی بنیادیں ہوتی ہیں اس کی۔ اسی طرح پھر کہا کہ ان کا کلمہ ایک ہونا چاہیے، ان کو اکٹھا رکھنے والی چیز، اصل میں یوں کہہ لیں کہ ان کو اکٹھا رکھنے والی کوئی ایک چیز ہونی چاہیے۔ اسی طرح ان کی صفوں میں پھر اتحاد ہونا چاہیے، اور وہ جیسے ہمارے ہاں عام جماعتوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے، کسی بھی قسم کی مطلب جو فروئی معاملات ہوتے ہیں، نفسیاتی معاملات ہوتے ہیں، یا اپنی خواہشات کی پیروی ہوتی ہے، ان دو تین چیزوں سے بالا تر ہو کے جو بندے سوچتے ہیں، جن کا مقصد بڑا ہو، جن کا ویژن بالکل صاف کلیئر ان کو نظر آ رہا ہو اور ان کو پتہ ہو کہ ہم نے کرنا یہ کام ہے، اصل کرنے کا کام یہ ہے، تو وہ پھر لوگ مضبوط ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت کا صحیح فہم عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 9ویں پارے تک ہمارا مکمل ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ 10ویں پارے سے آغاز۔